پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا، وہی جیسے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا. پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرف آئیں گے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تبھی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے، عربی اللسان تھے، وہ ایک آیت سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا دل پہ اثر کرتا، رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے. بعض اوقات سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ پڑھ نہیں رہے، آپ صرف زبان ہلا رہے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہوگا؟ جیسے میں آپ کو کہوں، میں ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی صدمہ ہے، آپ رو پڑیں گے. آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب. میں نے کہا چین چاں 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 چین، رو. آپ کہیں گے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا، کیسے غم پیدا ہوگا؟ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو مضامین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا. حدیث ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں. عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے، عشق مجازی شیطانی چکر، اور اس کا میسیج آ جائے، ابھی بیان میں آ جائے نا، نوٹیفیکیشن ٹنگ آواز آئے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اوئی زلیخا، ایک لمحہ نہیں لگائے گا، فوراً کھولے گا، مفتی صاحب آپ لگے رہو میں ادھر دیکھ لوں. اس کا پورا میسیج پڑے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو. اور اگر اس میں کوئی بہت ہی اچھی بات ہوئی تو وہی پہ دل نور نور ہو جائے گا صاحب. اب یہ نہیں کہ ڈیلیٹ مار دے، نہیں، اس کو سیو کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا. میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے. اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے. محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم محب ہیں، سرکار ہمارے محبوب ہیں، لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے؟ کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے؟ کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے؟ ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہوگا. کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاید ہی ہو، شاید ہی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہو، بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہو، ہاتھ میں لینا دور کی بات، بہت ہی کم. تو جب قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے، حدیث بھی وحی ہوتی ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی کریم اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے، وہی بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمائے، جو الہام فرمائے، انہی کے ذریعے وہ مفہوم بیان ہوگا. حدیث یہ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اپنے نبی کو، یہ بھی وحی ہوتی ہے، لیکن اس میں سرکار کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں. اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں وحی جلی اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی. ہیں دونوں اللہ کے کلام، اور دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی.